بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ لمظفر دوم کا سبق نمبر 99 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے باب تعارض اور باب اجتماع میں فرق کے تیسرے حصے کو۔ اب تک ہم نے بات واضح کر دی کہ مولا کی جانب سے حکم جو آتا ہے وہ ہمارے پاس دو صورتوں میں آتا ہے، یا بطور حکم استغراقی کی آتا ہے یا بطور حکم بدلی کی آتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر تو حکم بطور استغراقی کے ہو تو وہ تعارض کے باب سے ہوگا، اور اگر بطور بدلی کے ہو تو وہ تضامن اور اجتماع کے باب سے ہوگا۔ بس تعارض اور تضامن و اجتماع میں فرق واضح ہوگا، یعنی یہاں سے ہم تعارض اور تضامن و اجتماع میں بنیادی طور پر فرق کر سکتے ہیں اسی دلیل کے اعتبار سے۔ لیکن فرماتے ہیں اب خود تضامن اور اجتماع میں فرق کرنا اب بھی باقی ہے کہ وہ کون سا بنیادی فرق ہے جو کہ تضامن اور اجتماع کے باب میں پایا جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مولا جب عام بدلی کی صورت میں جداگانہ عنوان کی صورت میں حکم جاری کرتا ہے تو اب اگر مکلف دونوں عناوین کے اعتبار سے جمع کر دے تو یہاں دو صورتیں بن جائیں گی، یعنی مولا نے تو جداگانہ حکم دیا تھا اور اکیلا اکیلا حکم بیان کیا تھا، لیکن مکلف نے کیا کر دیا، دونوں کے درمیان جمع کر دیا۔ فرماتے ہیں اب یہاں پر جمع کی دو صورتیں بن جائیں گی۔ پہلی صورت کیا ہے کہ وہاں پہ مندوحہ ہو، یا مندوحہ سے مراد کیا ہے، یعنی مکلف اپنے اختیار سے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کر دے، بس یہ والی صورت اجتماع امر و نہی میں شامل ہو جائے گی۔ لیکن دوسری صورت کیا ہے کہ وہاں پر مندوحہ نہ ہو، یعنی مکلف جمع کرنے پر مجبور ہو، مضطر ہو، ہمارے پاس ہم اس کو تضامن کے باب میں شامل کریں گے۔ جیسے کہ یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ مندوحہ کی قید ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ ہم اس مورد کو اجتماع امر و نہی میں شامل کریں، اور جہاں پر مندوحہ نہیں ہوگا اس کو ہم تضامن کے باب میں شامل کریں۔ مندوحہ اور عدم مندوحہ کے اعتبار سے خود تضامن اور اجتماع میں فرق ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں اجتماع امر و نہی کی صورت میں ہمارے پاس مزید دو صورتیں آ جائیں گی۔ کون کون سی؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر جواز اجتماع کے قائل ہو گئے تو فرماتے ہیں ایک ہی وقت میں انسان مطیع بھی شمار ہوگا اور عاصی بھی شمار ہوگا۔ لیکن اگر امتناع اجتماع کے قائل ہوئے تو اس میں مزید دو صورتیں بن جائیں گی۔ اگر ہم نے نہیں کو ترجیح دی تو وہ عاصی شمار ہوگا، اگر امر کو ترجیح دی تو وہ شخص جو ہے وہ مطیع شمار ہوگا۔ یہ ہوگی اجتماع کے باب کے حوالے سے۔ اگر فرماتے ہیں تضامن کا باب ہو تو اس میں بھی دو صورتیں بن جائیں گی۔ اگر تو دونوں دلیل جو ہے وہ ملا کے اعتبار سے مساوی ہوں تو وہاں پہ تخییر ہو گیا، آپ کو اختیار ہے کہ پہلی دلیل پہ عمل کریں یا دوسری دلیل پر عمل کریں۔ لیکن اگر دونوں میں سے ایک اہم اور دوسرا مہم ہو، مطلب اہم کو مہم پر ترجیح دی جائے گی۔ تضامن میں ہمارے پاس یہ دو بنیادی صورتیں آ جاتی ہیں۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اب تک ہم نے جو فرق بیان کیا خود تضامن اور خود تعارض کے اعتبار سے، اسی طرح تضامن اور اجتماع میں جو فرق ہم نے بیان کیا، فرماتے ہیں علماء کی عبارات سے ہمیں یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے۔ البتہ ان کی جو عبارات ہیں اس مطلب کو مکمل طور پر بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ جس انداز سے میں نے بیان کر دیا اس سے تمام مطلب آپ کے لیے واضح ہو چکا ہوگا۔ یہاں تک بات مصنف نے ہم نے کر دی مکمل۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں اس فرق کے علاوہ یہاں پہ ایک اور فرق بیان کرنا چاہوں گا جو صاحب کفایہ اور محقق نائینی نے بیان کیے۔ پہلے صاحب کفایہ کے قول کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ محقق نائینی کے قول کو بیان کر کے اپنی بات کو اتمام تک لے جائیں گے۔ فرماتے ہیں صاحب کفایہ کے نزدیک ان تینوں ابواب میں فرق اس اعتبار سے پایا جاتا ہے کہ ہم امر و نہی میں موجود ملاک کو دیکھیں گے کہ جو ملاک پایا جاتا ہے وہ ملاک کون سا ہے۔ فرماتے ہیں اگر تو خود اس امر میں یا اس نہی کے اندر جو ملاک پایا جاتا ہے وہ وہی ملاک ہو کہ جو دیگر کے افراد میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم امر میں دیکھتے ہیں، امر کیا ہے؟ صلاۃ کے بارے میں امر ہے، تو آیا جس صلاۃ کے بارے میں شارع امر کر رہا ہے وہ والی صلاۃ اور دیگر نمازوں میں ملاک ایک جیسا ہے؟ اسی طرح فرماتے ہیں جو نہیں کا حکم ہے کہ لا تقسب، غصب کا جو حکم ہے، فرماتے ہیں یہ جس غصب کی مولا بات کر رہا ہے یہ والا غصب اور جو غصب کے دیگر مصادیق ہیں آیا ان میں ملاک ایک جیسا ہے؟ یعنی اس فرد میں اور دیگر افراد میں اگر تو ملاک ایک جیسا ہوگا، فرماتے ہیں وہاں پر پھر مقام میں جعل و تشریح میں تفاوت بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب ملاک ایک جیسا ہے اسی ملاک کے روح سے مولا نے جداگانہ طور پہ سب کے لیے حکم کو کیا کر دیا ہے؟ بیان کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں پس یہاں پہ مقام جعل و تشریح میں تفاوت نہیں ہوگا بلکہ مقام امتثال میں ہوگا۔ جو مقام امتثال میں ہوگا فرماتے ہیں ہم اس کو اجتماع امر و نہی کے باب سے قرار دیں گے۔ لیکن اگر ملاک معلوم نہ ہو یا ملاک کا علم اجمالی ہو مطلب اس کو ہم تعارض کے باب سے قرار دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کا بدلان تو یقینی آپ کو اتنا پتہ ہے کہ ان میں سے ایک تو ہرگز جہاں پہ مراد نہیں بلکہ دونوں میں سے ایک مراد ہوگا۔ کون سا ہے؟ مطلب یہ آپ کو معلوم ہے، چونکہ آپ کو علم اجمالی ہے لہٰذا ہم اس کو فرماتے ہیں تعارض کے باب سے قرار دیں گے، ہم اس کو پھر اجتماع امر و نہی کے باب سے قرار نہیں دیں گے۔ یہ والا جو فرق ہے یہ صاحب کفایہ نے اپنے انداز سے بیان کیا، یعنی ہم ملاک کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ اس ملاک کے اعتبار سے آیا یہ تعارض میں شامل ہوگا یا اجتماع امر و نہی میں شامل ہوگا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ وحین دن، وحین دن کا مطلب کیا؟
گزشتہ بازین میں رہ کے ہم نے کہا کہ ہمارے سامنے حکم دو طرح کا، عام استغراقی اور عام بدلی۔ عام استغراقی میں کیا ہوگا؟ تعارض ہوگا، لیکن عام بدلی ہوگا تو وہاں پہ ہم اس کو کیا قرار دیں گے؟ ہم اس کو تزاحم اور اجتماع دونوں میں سے قرار دیں گے، یعنی اس میں دونوں مقام ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہم نے خود تزاحم اور اجتماع میں بھی تو فرق کرنا ہے، فرماتے اسی فرق کو بیان کر رہے ہیں۔ اذا صادف ان ابتلى المکلف بجمعهما على نحو الاتفاق فحاله لا يخلو عن احد امرین، فرماتے جب مکلف جو ہے وہ دونوں کے جمع کرنے میں مبتلا ہو جائے اس اعتبار سے کہ یہ صورت اتفاقی ہو، فرماتے ہیں اس کی صورت جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ کون کون سی؟ اما ان تکون له مندوحۃ من الجمع بینہما، یا تو مکلف کے لیے مندوحہ موجود اور اپنے اختیار سے کیا کرے؟ دونوں میں جمع کرے۔ ولکنہ والذی جمع بینہما بسوء اختیارہ وتصرفہ، وہ اپنے سوء اختیار اور اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے کیا کر رہا ہو؟ دونوں میں جمع کر رہا ہو۔ پہلی صورت واما ان لا تکون له مندوحۃ من الجمع بینہما، یا تو فرماتے ہیں کہ ان میں جمع کرنے کے اعتبار سے مندوحہ موجود نہیں ہوگا، یعنی کیا مطلب؟ مکلف جو ہے وہ اس کو جمع کرنے پر مجبور ہوگا۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ اب ان دو صورتوں کو بیان کرنا مطلب فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، اگر تو وہاں پہ مندوحہ موجود ہوا، فَإِنَّ الْمُكَلَّفَ حِينَئِذٍ يَكُونُ قَادِرًا عَلَىٰ امْتِثَالِ كُلِّ مِنَ التَّكْلِيفَيْنِ، مطلب جو مکلف ہوگا وہ دونوں تکلیفوں میں سے ہر ایک کو انجام دینے پر کیا ہوگا؟ قادر ہوگا۔ گویا کہ فَيُصَلِّي، نماز پڑھے گا، وَيَتْرُكُ الْغَصْبَ، اور غصب کو کیا کرے گا؟ ترک کرے گا۔ وَقَدْ يُصَلِّي، اور کبھی نماز پڑھے گا، وَيَغْصِبُ فِي فعل آخر، کیا کرے گا؟ دوسرے فعل میں اس کو غصب بھی کرے گا۔ یعنی اس کے بعد سے دونوں آپشن موجود ہے کہ نماز پڑھے غصب کو ترک کرے، یا نماز پڑھے اور دوسرے مقام پہ کیا کرے؟ غصب کرے۔ فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسُوءِ اخْتِيَارِهِ، اگر تو فرماتے اپنے اختیار کے جیسے کیا کر دے؟ دونوں کو ایٹ اے ٹائم پہ بجالے ایک ہی وقت میں دونوں کو انجام دے دے۔ بِأَنْ صَلَّى فِي مَكَانِ المقصوب، کے مقام مقصود میں نماز پڑھتا ہے۔ فَهُنَا يَقَعُ النِّزَاعُ فِي جَوَازِ الاجتماع بَيْنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، فرماتے یہاں پہ پھر نزاع واقع ہوگا کہ آیا امر و نہی جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے اپنے مندوحہ کے ساتھ سوء اختیار کی وجہ سے کیا کر دیا؟ دونوں میں جمع کر دیا۔ بس یہاں پر مزید دو صورتیں بن جائیں گی۔ فَإِن قُلْنَا بِالْجَوَازِ، اگر ہم اجتماع کے جواز کے قائل ہوئے تو کانا مطیعا وعاصیا فی آن واحد، ایک وقت میں مطیع بھی شمار ہوگا، عاصی بھی شمار ہوگا، جیسا کہ پہلے بیان کیا تھا۔ وَإِن قُلْنَا بِعَدَمِ الْجَوَازِ، اور اگر جہاں پہ امتناع اجتماع کے قائل ہو گئے، فَإِنَّهُ، پس یہاں پہ دو صورتیں ہیں۔ فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يَكُونَ مُطِيعًا لَا غَيْرَ، اگر تو فرماتے ہیں ہم امر کی جانب کو ترجیح دیں تو یہ مطیع شمار ہوگا، عاصی شمار نہیں ہوگا۔ کس صورت میں؟ اذا رجحنا جانب الامر، جب امر کی جانب کو ترجیح دیں، او عاصی لا غیر، یا وہ عاصی شمار ہوگا، مطیع شمار نہیں ہوگا۔ کب؟ اذا رجحنا جانب النہی، جب ہم نہیں کی جانب کو ترجیح دیں گے۔ کیوں؟ لأنه حينئذ يقع التزاحم بين التکلیفین، اس لیے کہ دو تکلیفوں کے درمیان تزاحم واقع ہو جائے گا۔ فیرجع فیہ الی اقوى الملاکین، تو ان میں سے جس کا ملاک اور جس کا معیار اقویٰ ہوگا، اگر امر کا اقویٰ ہوا تو امر مقدم ہو جائے گا، اگر نہیں کا ملاک اقویٰ ہوا تو نہیں وہاں پر مقدم ہو جائے گی۔ بس کیا نتیجہ نکلا کہ اگر ہم فرماتے ہیں کہ اس کو کس میں سے قرار دیں؟ مندوحہ والی صورت سے قرار دیں، تو اس کو اجتماع امر نہیں سے قرار دیں گے، اور وہی تمام بحث آ جائے گی جو اس باب میں واقع ہوتی ہے۔ لیکن وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، فرماتے ہیں اگر دوسری صورت ہمارے پاس ہو، کون سی والی؟ کہ جہاں پہ عدم مندوحہ ہو، خود مکلف کا وہاں پہ اختیار موجود نہ ہو، فَإِنَّهُ لَا مَحَالَةَ يَقَعُ التَّزَاحُمُ بَيْنَ التَّكْلِيفَيْنِ فعلی، فرماتے ہیں یہاں پر دونوں تکلیفوں کی فعلیت میں کیا واقع ہو جائے گا؟ تزاحم واقع ہو جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ حسب الفرض لا معارضۃ بین الدلیلین فی مقام الجار والانشاء، اس لیے کہ خود مقام تشریح میں تو یہاں پہ معارضہ ہے نہیں، اسی تاکہ ہم اس کو تعارض کے باب سے قرار دیں۔ بل المنافات وقعت من عدم قدرت المکلف علی التفریق بین الامتثالین، فرماتے ہیں یہاں پہ جو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ خود مکلف کی وجہ سے آ رہا ہے کہ مکلف جو ہے وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ دونوں امتثال میں فرق کر سکے۔ بیچارے کو کسی غصبی گھر میں قید کر دیا کہ اس نے نماز پڑھنی ہے، فرماتے ہیں مکلف اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ دونوں امتثال میں فرق کر سکے اور دونوں کو الگ الگ وقت میں انجام دے سکے، بلکہ مجبور ہے کہ دونوں کو ایک ہی وقت میں انجام دے۔ فیدور الامر حینئذ بین امتثال الامر و بین امتثال النہی، مکلف بیچارہ پریشان ہے کہ آیا امر کا امتثال کرے یا نہیں کا امتثال کرے۔ اذ لا یمکنہ من امتثالہما معا من جہت عدم المندوب، فرماتے دونوں کا ایک ساتھ امتثال یہاں پہ ممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ مندوحہ موجود نہیں، خود مکلف کا اختیار موجود نہیں ہوگا۔ ھذا ھو الحق الذی ینبغی ان یعول علیہ فی سر التفریق بین بابی التعارض والتزاحم وبینہما وبین مسئلۃ الاجتماع فی مورد العموم من وجہ بین متعلقی الخطابین خطاب الوجوب والحرمہ،
فرماتے یہی وہ قول حق ہے کہ جس کے اوپر ہم اتفاق کر سکتے ہیں، جس کے اوپر ہم اعتماد کر سکتے ہیں اس بات پر کہ تاکہ ہم تعارض و تزاحم میں فرق کریں، اور جب یہ فرق واضح ہو جائے تو ہم تزاحم اور مسئلہ اجتماع میں فرق کو بیان کر دیں۔ کس مورد میں؟ کہ جب ہمارے پاس عام خاص من وجہ کا مورد ہو، دونوں خطابوں میں، امر کے خطاب میں بھی اور نہی کے خطاب میں بھی، جب عام خاص من وجہ کا مورد ہو جو کہ تینوں عوام میں برابر کا شریک ہے۔ فرماتے پس ہم اگر فرق کرنا چاہیں تو یہ جو فرق ہم نے بیان کیا اس سے بہترین فرق آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گا۔ وَلَعَلَّهُ يُمْكِنُ اسْتِفَادَتُهُ مِنْ مَطَاوِي كَلِمَاتِهِمْ، فرماتے گرچہ بزرگان کے کلمات سے اسی معنی کو سمجھا جاتا ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ عِبَارَتُهُمْ تَزِيقُ عَنِ التَّشْرِيحِ بِذَلِكَ، فرماتے گرچہ ان کی جو عبارات ہیں وہ اس مطلب کی تصریح کرنے سے ذرا تھوڑی تنگ دل ہو جاتی ہیں۔ آگے فرماتے بل اختلفت کلمات اعلام اساتذتنا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فی وجہ تفریق، فرماتے ہیں اگرچہ ہم دیکھتے ہیں بعض مقامات کے اوپر علماء کی عبارت ایسی ہیں کہ جن سے وہ مفہوم نکلتا ہے کہ جس سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور فرق واضح نہیں ہو پاتا۔ فرماتے ہیں اگرچہ ان کی عبارت کو دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ مشکل کھڑی نظر آتی ہے، لیکن جو فرق میں نے بیان کر دیا اس سے آپ کے لیے ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ فقط ذہب صاحب الکفایہ، اب یہ اسی مطلب کے اوپر متفرق کریں۔ کیا کہا کہ علماء کی عبارات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ طرح طرح کے فرق بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں انہی عبارات میں سے میں یہاں پہ دو طرح کی عبارت کو بیان کروں گا، صاحب کفایہ کی، ان کی عبارت کو بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر محقق نائینی کی عبارت کو بیان کروں گا۔ فقط ذہب صاحب الکفایہ الی، صاحب کفایہ اس بات کا نظریہ رکھتے ہیں، کس بات کا؟ انہ لا یکون المورد من باب الاجتماع الا اذا احرز فی کل واحد من متعلقی الایجاب والتحریم مناط حکمہ مطلقا، فرماتے اجتماع کے باب میں سے صرف اسی صورت میں قرار دیں گے جب آپ کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ ایجاب کے اعتبار سے اور حرمت کے اعتبار سے جو ملاک دیگر احکام میں پایا جاتا ہے وہ یہاں پر بھی موجود ہے، مطلقاً وہاں پہ مناط موجود ہو باقی افراد میں بھی اور اس فرد میں بھی جس کی ہم بات کریں، حتیٰ فی مورد تصادق والاجتماع، حتیٰ کہ اس مقام پہ بھی جہاں پہ امر جو ہے وہ نہیں کے ساتھ جمع ہو جائے، فرماتے اس مقام پر بھی کیا ہوگا؟ ملاک ان کا ہر حال میں ایک جگہ پر باقی رہ، جب ملاک ان کا موجود ہوگا تو ہم اس کو باب اجتماع میں سے قرار دیں گے۔ اما اذا لم یحرز مناط کل من الحکمین، فرماتے اگر آپ کو اس کا معیار و ملاک جو ہے وہ معلوم نہ ہو، یقینی نہ ہو، فی مورد تصادق مال علم بمناط احد الحکمین بلا تعین، اگرچہ فرماتے آپ کو اس بات کا علم اجمالی بھی ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کے اندر یہ ملاک پایا جاتا ہے، لیکن بلا تعین، یہ نہیں پتہ امر میں پایا جاتا ہے یا پھر نہیں میں پایا جاتا۔ آپ کو علم اجمالی ہے، البتہ آپ کو علم تفصیلی نہیں، یقین آپ کو نہیں ہے کہ یہاں پہ ملاک دونوں میں ایک جیسا ہے یا نہیں ہے۔ فالمورد یکون من باب تعارض للعلم الاجمالی حینئذ، فرماتے ہیں ہم اس کو باب تعارض میں سے قرار دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو علم اجمالی موجود ہے، کس بات کا؟ بکذب احد الدلیلین، کے دونوں میں سے ایک دلیل تو بہرحال جھوٹی ہے، الموجب للتنافی بینہما، عرضہ کے جس کی وجہ سے ان میں تنافی عارضی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اگر یہ علم اجمالی نہ ہوتا تو فرماتے ہیں یہاں پہ اصلا تنافی بھی نہ، تو اس علم اجمالی نے کیا کر دیا ہے، یہاں پہ تنافی عارضی آ کر پیدا کر دیا، اس کو ہم تنافی عارضی کا نام دیتے ہیں۔ ایک تنافی ذاتی ہوتی ہے، ایک تنافی عارضی ہوتی ہے، فرماتے ہیں یہاں پر جو تنافی ہوگی تنافی عارضی ہوگی جو کہ علم اجمالی سے پیدا ہو رہی، لہٰذا ہم اس کو باب تعارض میں سے قرار دیں گے۔ کب؟ جب آپ کو ملاک کا یقین نہ ہو۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ کہ اگر مولا عام بدلی کی صورت میں حکم دیتا ہے تو مقام جعل و تشریح میں تنافی نہیں ہوگی، پس اگر اس مقام پر مکلف اپنے اختیار سے جمع کر دے تو یہ اجتماع امر و نہی کا مقام ہوگا، لیکن اگر مکلف جمع کرنے پر مجبور ہو تو یہ تزاحم کے باب سے ہوگا۔ صاحب کفایہ کے نزدیک تینوں عوام میں فرق کرنے کے لیے ہم خود ملاک کو دیکھیں گے، اگر اس فرد کا ملاک وہی ہو جو دیگر مصادیق اور افراد میں سے ہے تو یہ اجتماع امر و نہی کے باب سے ہوگا، لیکن اگر اس کا ملاک معلوم نہ ہو یا علم اجمالی ہو دونوں میں سے کسی ایک کے بطلان کا تو اس صورت میں فرماتے ہیں یہ تعارض کے باب سے ہوگا۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جو صاحب کفایہ نے بیان فرمایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔